السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الشمس میں 8 مرتبہ قسم کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ موضوع تزکیہ نفس اور خودسازی ہے، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس آیہ شریفہ کے ذیل میں کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها۔ اتنی قسمیں کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ شاید اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلانے کے لیے تمام قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها۔ بتحقیق جس نے بھی اپنی تزکیہ نفس کا اہتمام کیا وہی شخص جو ہے قیامت کے دن فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس آیے شریفہ کے ذیل میں بتا دیا تھا کہ قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، نہ مال دولت، نہ بال بچے، نہ عزیزان، نہ رشتہ دار، کچھ بھی کام نہیں آئے گا مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا میں قدم رکھے۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد وہ دل جس میں کوئی بیماری نہ ہو۔ جس طرح انسان کے بدن کے لیے مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے قلب انسان کے لیے، روح انسان کے لیے بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ بلکہ جسمانی بیماری تو بہت معمولی چیز ہے، وہ تو انسان کے 60 سال 20 سال 50 سال کے بعد ختم ہونے والی، لیکن جو روحانی بیماری ہے، جو روحی بیماری ہے، خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر اگر اس دنیا میں انہی بیماریوں کے ساتھ اگر آپ اور ہم اس دنیا میں پہنچے تو اس وقت جو ہے ہم خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وہی لوگ فلاح پائیں گے جو قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا میں جس نے قدم رکھا۔ لہٰذا جب توبے کا دروازہ کھلا تو شیطان نے بہت بڑی چیخ ماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں جتنی کوششیں کر کے، اتنی زحمت اٹھا کر لوگوں کو میں ورغلا کر گمراہ کر دیتا ہوں، لیکن آخر میں اس نے توبہ کیا تو اس کے تمام گناہ معاف۔ خدا تبارک و تعالیٰ جب آپ اور ہم جیسے گناہگار بندے ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس وقت 7 گھنٹے تک جو ہے ہمارے گناہ لکھنے سے منع کر دیتا ہے۔ فرشتے سے خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا گناہ مت لکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے میرا بندہ جو ہے وہ پچھتا جائے اور یہ توبہ کرے، استغفار کرے، تاکہ میں اس کے گناہ کو جو ہے وہ بخش دوں۔ لیکن اگر آپ اور ہم میں سے کوئی شخص کوئی نیک کام کرنے کی نیت کرے، نیت کرتے ہی آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنا ارحم الراحمین پروردگار ہے۔ تو اس آیہ شریفہ میں بھی یہی فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ بس ہم میں سے کوئی شخص یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو۔ ہماری اور آپ کی بات تو چھوڑو، جب پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اعمال کے بل بوتے پر میں جنت میں جاؤں گا، تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اسی طرح ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خدا تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم میرے ساتھ ہے، ورنہ یعنی اگر خدا کا رحم و کرم اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو کوئی شخص ادعا نہیں کر سکتا۔ جو معصوم ہے، سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، وہ یہ فرما رہے تو آپ اور ہماری کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا توبہ جو ہے انسان کے لیے ہر وقت جس طرح آپ اور ہم پر نماز یومیہ واجب ہے، اسی طرح توبہ بھی واجب ہے۔ یہ عقل بتاتی ہے کیوں اگر ہم توبہ نہ کریں اور گناہ لے کر ہم پہنچ جائیں اس دنیا میں تو یہ انسان کے لیے نقصان ہے، ضرر ہے۔ دفع ضرر جو ہے وہ واجب ہے۔ عقل بتاتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے کوئی بھی ضرر ہو اس ضرر کو جو ہے اپنے آپ سے دور کرے، اور اس سے بڑا اور کوئی ضرر ہوگا جو انسان کے لیے ہمیشہ اور ابدی ضرر ہو۔ لہذا جس نے بھی اپنے بارگاہ یعنی رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا، کیونکہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
جس نے بھی اپنے پروردگار کے بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا، وہی شخص جو ہے انشاءاللہ اس کی قیامت کے دن وہی فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ رسول خدا فرماتے ہیں لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة شريكه وسيد عبده۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا فرمان ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنا محاسبہ، اپنا نفس کا محاسبہ اور اپنے اعمال کا محاسبہ اس طرح سے نہ کرے اس طرح کوئی دو شریک کاروباری شخص ہے، کاروبار میں جو شریک ہے وہ شریک ایک دوسرے سے اس سختی سے وہ لوگ محاسبہ کرتے ہیں، ایک ایک چونی کا حساب کرتے ہیں، اس طرح جب تک آپ اور ہم اپنے نفس کا جو ہے محاسبہ نہ کریں اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی نفس ہے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جسے نفس امارہ یا نفس لوامہ، خیر نفس کے جو ہے کچھ اقسام بتاتے ہیں، یہ نفس امارہ ہے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ دشمن تو نفس کار کیش توس وہ آن ہوائے طبع بد اندیش توس۔ آپ کا اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ آپ کا اور میرا نفس ہے، جو آپ اور ہمیں ہر وقت برائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دیا کرتا ہے۔ صرف دشمن آپ کا شیطان نہیں، بلکہ شیطان سے بڑھ کر جو آپ کا اور ہمارا دشمن ہے وہ آپ کا اور میرا نفس ہے۔ اگر اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا، جس طرح آپ اور ہم جب کوئی کبھی گناہ کا مرتکب اگر ہو جاتے ہیں تو اس وقت اندر سے ہی آپ کے لیے کچھ ملامت ہوتی ہے، آپ کو کچھ پچھتاوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کر رہا ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے یہ گناہ انجام کیوں دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ کا جو ایمان کا جو ذرہ ہے، جو نور ہے، یہی چیز آپ اور ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے بچانے کے لیے وہ آپ اور ہمیں ملامت کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب تک جس انسان کے اندر 7 خصلتیں پیدا نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ صحیح اپنی بندگی جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس میں فرمایا انہ قال اللہ تبارک و تعالی له فی لیلۃ المعراج یا احمد لیس شیء من العبادہ احب الی من الصمت والصوم فمن صام ولم يحفظ لسانه كان كمن قام ولم يقرأ في صلاته فأعطيه أجر القيام ولم أعطه أجر العابدين يا أحمد هل تدري متى يكون لي العبد عابدا؟ قال لا يا رب قال إذا اجتمع فيه 7 خصال ورع يحجزه عن المحارم وصمت يكفه عما لا يعنيه وخوف يزداد في كل يوم من بكائه وحياء يستحيي مني في الخلاء وأكل ما لا بد منه ويبغض الدنيا لبغضي لها ويحب الأخيار لحبي لهم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی طرف سیر کرانے لے گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا احمد اس وقت تک میرا بندہ میری بندگی نہیں کر سکتا جب تک وہ میری محبت میں وہ خاموش نہ رہے، جب تک وہ میری محبت میں روزہ نہ رکھے۔ اور اس طرح یعنی طولانی حدیث ہے، اس کی طرف یعنی ہر اس کا جو ہے ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو جن جن چیزوں سے آپ اور ہمیں روکا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کرو۔ سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ خصال الورع۔ ورع سے مراد کیا ہے؟ ورع سے مراد یہی تقوی، پرہیزگاری۔ جب تک آپ اور ہم ورع اور اہل ورع نہ ہو، اہل تقوی نہ ہو، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ عن المحارم والصمت یکفہ عما لا یعنی، اور خاموشی، جب تک بے معنی باتوں سے انسان خاموشی اختیار نہ کرے، خواہ مخواہ زبان پر جو ہے مختلف ہر قسم کی باتیں جو بھی اس کی زبان پر آ جائے وہ منہ سے وہ باتیں نکالتے رہے، یہ صحیح نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کی خاطر وہ خاموش رہے۔ اور یہی زبان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان ہے انسان کو سب سے زیادہ جو ہے گمراہ کرنے والی چیز، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ زبان اگر جس دن خاموش رہے، جس دن اس سے کوئی غیبت سرزد نہ ہو، جس دن اس سے کسی کے اوپر تہمت نہ لگے، جس دن کسی کے بارے میں اگر کوئی بہتان نہ باندھے، تو اس دن ہمارے باقی تمام اعضاء و جوارح اس زبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے تم نے ہمیں بچا لیا ہے، یہ ایک چھٹن کا عزو ہے۔ اسی میں انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا جو ہے وہ اعلی کار جو ہے یہی زبان ہے۔ عثمان حکیم سے جب اپنے بادشاہ نے کہا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 400 انبیاء کے غلام رہے ہیں، 400 انبیاء کے،
تو کسی نے کہا کہ میرے لیے آج گوسفند کا صحیح عزم جو ہے، بہترین عزم جو ہے پکا کر لیا، تو اس نے زبان پکا کر لی۔ دوسرے دن کہا کہ بدترین عزم جو ہے پکا کر لیا، دوسرے دن پھر زبان کو انہوں نے کیا کیا؟ پکا کر۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی بات ہے؟ بہترین اعضاء بھی یہی زبان ہے اور بدترین؟ تو انہوں نے کہا اگر یہی زبان صحیح استعمال میں اگر رہے تو یہ بہترین عزم ہے، اور اگر اس کو اگر آپ اور ہم نے غلط اس میں آپ نے استعمال کیا تو یہی بدترین چیز ہے۔ تو یہی لقمان حکیم ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، بیٹا کبھی غرور تکبر نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص 3 بار مقام پیشاب سے گزر کر اس دنیا میں آیا ہو اس کے لیے تکبر زیب نہیں دیتا۔ آپ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کی اور ہماری خلقت اور حقیقت تو یہی ہے نا، صلب پدر سے صلب مادر، رحم مادر سے دوبارہ، یعنی 3 بار جو مقام پیشاب سے نکل کر اس دنیا میں آیا ہو اس کے لیے تکبر، غرور، یہ عجب، یہ زیب نہیں دیتا۔ تو اس حدیث میں بھی امیر المومنین نے یہی فرمایا کہ اگر آپ کی اور ہماری زبان یا منہ جو ہے بند نہ رہے اور مالا یعنی باتوں سے، یعنی بے معنی باتوں میں جو ہے اگر آپ اور ہم مصروف نہ رکھیں تو یہ بھی کیا ہے؟ مومن کی علامت ہے۔ وَخَوْفٌ يَزْدَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن بُكَائِهِ، اور ایسا خوف الہی آپ کے ہمارے دل میں ہو کہ آپ اور ہم خلوت میں جلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں آنسو بہا سکے۔ وَحَيَاءٌ يَسْتَحْيِي مِنِّي فِي الْخَلَائِقِ، اور ایسے شرم و حیا اس انسان کے اندر موجود ہو، اس شرم و حیا کی وجہ سے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو خداوند متعال کی بارگاہ میں گناہ کرنے سے جو ہے وہ شرما سکے۔ وَأَكْلُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، اور ان چیزوں کا کھانا جس سے بچنا اس کے اوپر واجب ہے، یعنی حرام چیزیں، حرام کھانا کھانے سے اگر انسان جب تک نہ بچے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ وَيُبْغِضُ الدُّنْيَا لِبُغْضِهِ، اور دنیا سے وہ بغض یا دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو اس وقت جو ہے اس کا ایمان کامل ہے۔ وہ کیوں؟ لِبُغْضِهِ لَهَا، کیونکہ میں اس دنیا سے بغض رکھتا ہوں۔ رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین کے لیے یہی فرمایا تھا، یا رسول اللہ، اے میرے رسول، آپ جب کافروں کے پاس مال دولت دے کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ کر نہ رہ جائے، لا تمدن عینیک، کیونکہ آج ہمارا بھی، ہم لوگ بھی جب کافروں کے پاس، دشمنوں کے پاس، اسرائیل کے پاس مال دولت ان کے پاس فراوانی دے کر ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ مومن لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی یعنی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ لوگ غریب غربت میں گزار رہے ہیں، اور یہ کافر لوگ اتنا آرام اور آسائش کے ساتھ۔ خیر اس کے وجوہات بہت ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم تو سوچتے تھے کہ یہ افغانستان جو ہے سب سے غریب ملک ہے، پتہ ہے یہ دنیا میں سب سے امیر ترین ملک ہے۔ کس بات پر امیر ترین ملک ہے؟ اس میں بھی یہ بھی پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی میں جو ہے سرنگ لگا کر جس چیز کو وہ لوگ توڑ کر ٹنوں کے حساب سے لے جا رہا ہے امریکہ، اس کو وہاں گرام کے حساب سے بیچا جاتا ہے۔ جو قیمتی پتھر ہے، اب ان کا نام تو ہمیں معلوم نہیں، جو قیمتی پتھر وہاں گرام کے حساب سے بیچا جاتا ہے وہ یہاں سے ٹنوں کے حساب سے لے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کہیں کسی دنیا میں اور کہیں کونے میں نہیں ہے۔ اور آپ کے پاکستان سے جو سونا چاندی جو لے جا رہے ہیں، ابھی جو بلوچستان میں جو بیچارے لوگ وہاں سے سونا جو ہے پتہ نہیں چین لے جا رہا ہے یا روس لے جا رہا ہے، وہ سونا لے جا رہا ہے۔ افریقہ میں دیکھیں آپ، جو غریب لوگ، جو ایتھوپیا میں جو ہے غریب لوگ کھانے پینے نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، وہاں سے امریکہ جو ہے نا سونا لے جا رہا ہے۔ تو مال دولت ان کے پاس نہ ہے تو کہاں سے؟ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ دنیا کی مال دولت کی قیمت اگر میری نظر میں اتنی ہوتی کہ جو ایک مکھی کے پر کے برابر میں اگر اس کی قدر و قیمت ہوتی تو کفار کو ایک قطرہ پانی بھی نہ پلاتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ کے لیے آخرت میں رکھا ہے کہ وہ جو ہے اس سے بہت عظیم شے ہے، اور بہت زیادہ جو اس مال دنیا سے بڑھ کر جو ہے وہ اس دنیا میں جو آپ کو دیا جائے گا وہ اس سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آخری جو فرمان، وَيُبْغِضُ الدُّنْيَا لِبُغْضِي لَهَا وَيُحِبُّ الْأَخْيَارَ لِيُحُبِّي لَهُمْ، اور ان لوگوں سے محبت کرنا جن سے میں محبت کرتا ہوں، اگر ان کی محبت آپ کے اندر اور ہمارے اندر ہو تو یہی چیز جو ہے مومن کی ایمان کی علامت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہم سب کو ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔